حميم تنزيل الكتاب من الله عزيز عليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يقولون تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ونفت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. سے سمجھنے کی پڑھنے کی اور اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ یہاں سے ایک اور پیچیدہ مقام اس صورت سے شروع ہوگا. یہ ربط دوبارہ میں دہراتا ہوں لیکن انشاءاللہ صورت مومن کا صورت زمر کے ساتھ ربط بیان کروں آگے بات سمجھنے کے اندر سب کو آسانی رہے. سورت سبا سے ابتدا ہوئی تھی. سورت سبا کا دعویٰ اور بنیادی مضمون تھا کہ اللہ کے سامنے کوئی شخصی ہماری نہیں اور سورت فاتر اس سے اگلی تھی. سورت اس کا دعویٰ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا گیا. اب سورت فاتر سے آگے کون سی سورت کی؟ سورت یاسین. پھر آگے سورت صافات، سورت صاد. 3 صورتیں ہیں. یہ ساری 3 صورتیں جو ہیں یہ سورت سبا کے اوپر منتخب تھی. ان کا مضمون کیا تھا؟ سب ایک تھی. یعنی ان تینوں صورتوں کے اندر 4 صورتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شفیع مانند کوئی نہیں. پھر سورت سبا کے بعد کی سورت فاتر جس کا دعویٰ کیا تھا کہ عبادت صرف جس کی کرنی ہے اللہ پاک کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب سورت صافات، سورت صاد، ساری صورتوں کے بعد آئی تھی سورت زمر. کیا یہ ہے؟ سورت زمر کے اندر اللہ پاک نے سورت سبا اور سورت فاتر دونوں مضمونوں کو بیان کیا. اس میں شفاعت طاہریہ کی نفی بھی تھی کہ اللہ نے جس میں فرمایا وَلِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا کہ ساری کی ساری سفارشیں کس کے لیے ہیں. سورت زمر کے اندر یہ بھی اللہ نے مضمون بیان کیا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ عبادت سے کس کی کرو. یعنی سورت سبا اور سورت فاتر دونوں کا جو مضمون ہے وہ اللہ نے سورت زمر کے اندر کیا کیا ہے؟ اکٹھا بیان کیا ہے. اب آگے شروع ہوگی حوامیم سبع. 7
حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ ان 7 صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حوامیم سبع، 7 ساتھ حامیم کی جمع جو ہے حوامیم، سمجھے؟ حوامیم سبع۔ اب یہ ساری کی ساری 7 صورتیں جو مرتب ہوں گی، یہ سورۃ فاتر کے مضمون کے اوپر مرتب ہوگی۔ سورۃ فاتر کا مضمون اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ اب دلائل عقلیہ کے ذریعے، نقلیہ کے ذریعے، تخویفات کے ذریعے اللہ پاک اس مضمون کو اس 7 صورتوں کے اندر وضاحت کریں گے۔ سمجھ رہیے؟ وہ سورۃ احقاف تک 26 پارے تک جائے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ، اور اللہ پاک نے اس کے اندر بات کرنے کا انداز بالکل الگ رکھا ہوا ہے انسان سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ربط بیان کرتا ہوں۔ سورت حامیم مومن کا سورت زمر کے ساتھ ربط، سورت مومن کا سورت زمر کے ساتھ ایک ربط تو یہ ہے کہ سورت زمر میں 2 زمروں کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ کل کے سبق میں 2 زمرے آئے تھے، ایک زمر کون سا تھا؟ جہنمیوں کا، ایک زمر جنتیوں کا۔ زمر مطلب گروہ، جماعت، ٹھیک ہے، 2 جماعتوں کا ذکر تھا، ایک جہنمی جماعت اور ایک جنتی جماعت کا ذکر ہے، سمجھے؟ اب سورت مومن میں، سورت مومن میں آل فرعون کا ایک مومن اللہ پاک ذکر کریں گے، ایک مومن کا اللہ پاک تقریر کو ذکر کریں گے، اللہ پاک اس کی وہ تقریر کو مسئلہ اللہ پاک اس کی زبان سے ذکر کریں گے، یعنی مسئلہ توحید، کہ جس مسئلے کو ماننے والا گروہ جنتی ہے اور وہ مسئلہ نہ ماننے والا کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ اس سورت کو اللہ پاک نے سورت مومن نام رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس میں رجل مومن کا ذکر ہے، جس طرح یاسین کے اندر ابی النجار کا ذکر تھا، اس نے توحید بیان کی، اللہ نے سورت یاسین کی ذکر کیا۔ رجل مومن یہ آل فرعون یعنی فرعون کی جماعت میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بندہ ایمان لایا تھا، موحد ہو گیا آل فرعون سے۔ اللہ پاک نے اس کی تقریر کو، اس رجل مومن اللہ پاک نے اس وقت کے اندر اس کو کہا ہے کہ مومن مرد ہے۔ اس رجل مومن کی تقریر کو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر کیا کیا ہے، اور کم از کم 2 رکوع اللہ پاک نے اس کی تقریر کے ذکر کیا۔ ابھی انہوں نے 4 جگہوں کتنے تھے؟ صرف 8-7 آئے تھے، لیکن اس کے کم از کم 2 رکوع اللہ پاک نے اس کی تقریر کے، جس نے فرعون کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید کو، کلمہ حق کو بلند کیا۔ اللہ کو اس کی یہ تقریر اتنی پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیغمبر کے اوپر قرآن کو سبحان اتار دیا، اور قیامت تک اس رجل مومن کی یہ تقریر قرآن میں پڑھی جاتی رہی۔ سمجھ رہی ہے؟ وہ مسئلہ اللہ پاک اس صورت کے اندر بیان کریں گے کہ جس نے وہ مسئلہ توحید مان لیا، وہ گروہ کیا ہو جائے گا؟ وہ زمر کیا ہو جائے گا؟ بولو، جنتی۔ اور جس نے اس مسئلے کا انکار کر دیا، وہ زمر کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ سمجھیں گے؟ ایک ربط یہ۔ دوسرا ربط، سورت زمر کا دعویٰ تھا معبود اللہ مخلص لہ الدین، کہ عبادت خالص کس کی کرنی ہے؟ اللہ پاک کی کرنی ہے۔ اب سورت مومن، اس سے آگے سورت حامیم سجدہ، اس سے آگے سورت شورا آئے گی، حامیم شورا، اس میں اللہ پاک اب ثابت کریں گے دلائل عقلیہ نقلیہ کے ذریعے کہ عبادت کا مقصد جو ہے وہ دعا اور پکار، اللہ پاک اس مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ ٹھیک ہے، فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، عبادت خالص کس کی پکار کرنی ہے؟ اللہ کی۔ سورۃ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا خالص پکار کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ اب اس حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، جتنی بھی آگے صورتیں آئیں گی، اس پکار والی عبادت کا مسئلہ جو ہے اللہ پاک کھول کے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہی جو پکار والی عبادت ہے نا، یہ عبادت کا مقصد ہے، یہ نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادت، مغز کو کہتے ہیں نچوڑ، خلاصہ، کہ دعا پکار جو ہے یہ عبادت کا کیا ہے؟
مغز نچوڑ، ٹھیک ہے، جس کو آپ مخ کہتے ہیں، نچوڑ مغز، اس کو اردو کے اندر بھی پنجابی کے اندر بھی بولا جاتا ہے، پنجابی میں مخ، یہ وہ ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کو لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، یہ مخ ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اصل میں عربی کا لفظ مخ العبادہ، عبادت کا نچوڑ کیا ہے؟ پکار عبادت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، یعنی قولی فعلی معنی باتیں ہیں، ان تینوں عبادتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ پکار قولی عبادت ہے، اور قرآن نے سب سے زیادہ جو ذکر کیا ہے، جو زور دیا ہے، وہ قولی عبادت کے اوپر دیا ہے، سمجھ رہی ہے کہ اللہ اکبر، یہ دو لفظ ہوں گے۔ اب دیکھیں جی، اب ذرا تکلف کرنا ہے میرے ساتھ، آیت نمبر 65 نکالیے، اس سورت کے دو حصے ہوں گے، 65 آگے دیکھیں اس کا سورت کو، اس حصے یہاں کا کہ حصہ ختم ہو رہا ہے 65 پہلا حصہ، اس حصے کی اختتام دیکھو کہاں پہ ہو رہا ہے، پڑھو آیت کا پوری آیت پڑھو، ادھر پیچھے تو وہ الحی لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے، آگے نا پکار والی بات، اللہ پاک پہلے حصے کا اختتام کام کر رہے ہیں، پکار کس کی کرنی ہے؟ وہ الحی، وہی ہمیشہ زندہ، لا الہ الا ہو، جب ہمیشہ زندہ وہی ہے، موت اس پر نہیں آئے گی، تو معبود بھی صرف کون ہوگا؟ عبادت بھی کس کی جائے گی؟ لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو اس کو تم سب خالص کرنے والے، اسی کے لیے پکار، الحمدللہ رب العالمین، سمجھے کہ تمام تعریفیں صرف اس کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ یہ پہلے حصے کا اختتام کام ہو۔ اب یہاں سے آیت نمبر 66 سے آخر سورت تک دوسرا حصہ، اس دوسرے حصے کو انشاءاللہ بعد میں چلے گا، پہلے حصے پیچھے آ جائے۔ پہلا حصہ جو ہوگا اس کے اندر ایک آئے گی تمہید، اور سے جائے گی، کافی لمبی چوڑی تمہید ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر یہ آیت نمبر 12 نکالی، 12 نمبر ہے، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اس سورت کے یہاں تک تمہید ہوئی، گویا یہ حوامی میں 7 سورتوں کی تمہید ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہید اس سورت کی ہے، سورت حامی مومن کی، ٹھیک ہے، اس تمہید کے اندر ترغیب بھی ہوگی قرآن پڑھنے کی، تمہید با ترغیب، اور اس سورت کے اندر 3 بار اللہ دعوے کو ذکر کریں گے، جس طرح وہ آیت نمبر 65 کے اندر آیا نا کہ پکار کس کی کرو؟ خالص اسی کے لیے پکار کرو، اسی طرح کے اللہ پاک 3 دعوے کی صورت کے اندر یہ ذکر کریں گے، بات سمجھ آ گئی اللہ کو۔ اب ایک دلیل وحی ہوگی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، ایک دلیل وحی، ایک دلیل نقلی، 2 دلیلیں عقلی ہوگی، ایک وحی، ایک نقلی دلیل اور 2 عقلی دلیل، سمجھ آ گیا؟ باقی تخفیفات، بشارتیں، یہ زجرات یہاں صورت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ماننے والوں کو اوپر یہ اللہ بشارت دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو تخفیف اور زجرات کرتے ہیں اللہ پاک کفار کے اوپر۔ دوسرے حصہ جو ہے نا، دوسرا حصہ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ چیزیں پہلے حصے میں بیان کرے گا، اللہ پاک دوسرے حصے میں ان کا دوبارہ احاطہ کرے گا، جس طرح اللہ پہلے حصے میں دلیل وحی ذکر کریں گے، دوسرے حصے میں بھی دلیل وحی اس کا احاطہ دوبارہ، پہلے حصے میں اللہ دلیل نقلی ذکر کریں گے، دوسرے حصے میں بھی دلیل نقلی، پہلے حصے میں 2 دلیلیں عقلی ہوگی، دوسرے حصے میں بھی اللہ 2 دلیلیں عقلی ذکر کریں گے، اس طرح یہ دوسرے حصے کا خلاصہ۔ صرف آپ نے ذہن میں یہ رکھنا 3 بار کیا ہوگا؟ دعویٰ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پکار اسی کی کرو، ایک دلیل وحی ہوگی، ایک دلیل نقلی، 2 دلیلیں عقلی، بس کیا آپ نے ذہن میں سمجھے؟ نیز حوامی میں سبا کی کیا ہوگی؟ ابتدا ہوگی یہاں سے، دیکھیں جی آواز سنو،
مکی سورت ہے حامیم اللہ اعلم بمرادہ بھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کو اللہ کی طرف سے. اب یہ تمہید شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اتارنا ہے کتاب کو اللہ کی طرف سے. کون اللہ؟ العزیز جو غالب ہے، زبردست ہے، العلیم جو جاننے والا ہے. سمجھا گیا؟ غالب ہے اور کیا ہے؟ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. حامی، حوامی میں سبا میں سے پہلی صورت کیا ہے؟ حامی. بولو سارے حامی. 7 صورتیں جو حوامی میں اس میں سے پہلی حامی صورت کون سی ہے؟ سورت مومن. سمجھ آئیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ حامی جو ہے یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. اللہ کا کیا ہے اسم اعظم؟ کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا بلند ترین جو نام ہے وہ حامی ہے. حامی عبداللہ ابن عباس کا یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بقیہ اسم اعظم کی انشاءاللہ تفصیل میں کسی مقام کے اوپر ہوگی کہ اسم اعظم ہوتا کیا ہے، کس کو حاصل ہوتا ہے. اللہ کے بڑے بڑے نیک بزرگان دین ایسے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری پوری رات عبادتیں کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا. اللہ پاک کے ذکر اذکار کیے. اللہ پاک نے ان کو اپنی معرفت جب دی، ان کو پھر اللہ کی جب معرفت حاصل ہوئی تو پتہ چل گیا کہ اللہ کا اسم اعظم. کرامتوں کے ہم منکر نہیں ہیں، اللہ کے اولیاء کی کرامتوں کی ہم اقراری ہیں. سمجھے یہ کہ پھر یہی اسم اعظم جو ہے وہ جب استعمال کرتے تھے اپنی کرامتوں کا بھی اظہار کرتے تھے اسی اسم اعظم، وہ بھی تب جب اللہ کی مرضی ہوتی. ہر کسی ولی کو، پیغمبر کو کوئی نہ کوئی اللہ کے اسم اعظم عطا ہو گیا. اور یہ کب عطا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اندر میں جو ہوتی ہے مار دیتا ہے، اللہ کے آگے اپنی ذلت و خواری کو رکھ دیتا ہے. اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی میرا سب کچھ ہے. آخری مقام جو ہوتا ہے ولایت کا آخری مقام جس کو وہ حاصل ہوتے ہیں اس کو اسم اعظم عطا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمانا ہے کہ حامد جو ہے یہ اللہ کا کیا ہے اسم اعظم. ٹھیک ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں حوامی سبا کے بارے میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا مغز و خلاصہ ہوتا ہے. ہر چیز کا مغز کہ جس سے وہ چیزیں اس کی شاخیں، اس کے پھول، اس کی پتیاں نکلتی ہیں. ہر چیز کا مغز کیا خلاصہ ہوتا ہے. اور قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے وہ حوامی میں سبا ہے. قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ 7 صورتیں جو انشاءاللہ آج ابتدا ہوگی احقاف تک، یہ 7 صورتیں جو حوامیم کے نام سے گزاری جاتی ہیں، یہ 7 صورتیں قرآن پاک کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے. کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے، مفسر قرآن، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اور بیائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوئی، مقبول ہوئی، اللہ کی قبول ہوئی. اور صحابہ کرام نے بلند پایا مقام رکھتے تھے، بلند درجہ رکھتے تھے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے. بڑے بڑے فتوے ہوتے تھے. سمجھے؟ تو حوامی میں سبا یہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ بولو کیا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، مقصد. نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ بھی صحابہ اکرام کے اندر فقیہ ہے، بہت بڑے فقیہ اعظم جس کو کہہ لو، قرآن اور حدیث سے مسائل میں استنباط کرنے والے، اتنا بڑا مقام ہے، عالم تھے صحابہ کے. وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا سب سے اعلیٰ حصہ جو ہے وہ حوامی میں سبا ہے. قرآن کریم کا سب سے اعلیٰ ترین جو حصہ ہے وہ حوامی میں. جن 7 صورتوں کے بارے میں صحابہ کی یہ آراء ہے، یہ رائے ہے،
सूरतों का क्या आलम होगा अल्लाह के दरबार का। यहाँ से अंदाजा लगाओ कि 7 सूरतों के अंदर अल्लाह कैसी कैसी बातें बयान करेगा। आला तरीन हिस्सा जो है कुरान का वो क्या है, अवामी में सवाल के साथ सुनते हैं। और नीज हदीस शरीफ के अंदर आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम के दरवाजे 7 हैं। और ये सूरतें भी कितनी हैं? जो रोजाना इन 7 सूरतों को पढ़ेगा कल क़यामत वाले दिन ये 7 सूरतें जहन्नम का एक दरवाजा रोक देंगी, उसको जहन्नम में दाखिल नहीं करने के साथ। 7 सूरतें हैं जो रोजाना इन 7 सूरतों की अवामी में सवाल की तिलावत करेगा, क़यामत वाले दिन जहन्नम के 7 दरवाजों के आगे ये 7 सूरतें क्या हो जाएंगी, हर सूरत एक दरवाजे के आगे रुकावट बन जाएगी, उसके लिए उसको जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं होने देंगी। ये हिम्मत वाली बात है। अब देखिए ये आयत सूरत के अंदर देखने जाओ, लेकिन ये 2 सहाबा के कोल याद हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या फरमाया कि अवामी में सबक पूरे कुरान को क्या है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्या फरमाया कि अवामी में सबक पूरे कुरान का क्या है, आला तरीन हिस्सा है। पूरे कुरान का मकसद खुलासा है। नीज जो दूसरी रिवायत है वो हजरत नबी मुहम्मद की कि पूरे कुरान का खुलासा सूरत फातिहा है। सूरत फातिहा का खुलासा या नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, और या नअबुदु व इय्याका नस्तईन का खुलासा बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह का खुलासा जो है वो बिस्मिल्लाह की दुआ है, वो हजरत अली की रिवायत है। और ये अवामी में सबा वाली जो रिवायत है ये किसकी है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। अब देखें जी, अब यहाँ से अल्लाह पाक ने तबलीग शुरू की है, आयत नंबर 12 तक ये तबलीग हुई। ठीक है, अब मेरे साथ तबलीग रखते हैं। पहला उन्वान, इसमें 4 उन्वान अल्लाह तबलीग में जिक्र करेंगे। कितने उन्वान होंगे? 4 उन्वान अल्लाह तबलीग के अंदर जिक्र करेंगे। पहला उन्वान होगा आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक, इलैहिल मसीह तक। आगे नजर आयत नंबर 3 पहला उन्वान होगा यहाँ। अल्लाह फरमाएंगे इस उन्वान में, इस तबलीग के उन्वान में फरमाएंगे ये जो हुक्मनामा नाज़िल हुआ है ये शहंशाह की तरफ से नाज़िल हुआ। ये जो हुक्मनामा नाज़िल हुआ है ये शहंशाह की तरफ से नाज़िल हुआ, और वो ऐसा शहंशाह है जो सब पर गालिब है, गलबा रखता है और हर चीज को क्या है, जानने वाला है। इस पहले उन्वान के अंदर अल्लाह ये चीज फिर अल्लाह जिक्र करेंगे आखिरी ज़मीन, और वो ऐसा शहंशाह बादशाह है जो तुम्हारे कुफ्र और शिरक का अगर तौबा करोगे तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा, और आगे शदीद निकाम जो नहीं मानेगा अल्लाह के शहंशाह के हुक्मनामे को, उसको अल्लाह ने सख्त पकड़ भी लेगा, सख्त सजा भी देगा। क्यों? क्योंकि वो ताकतों वाला है। ठीक है, ये पहला उन्वान। आगे दूसरा उन्वान मायुजादिल फी आयातिल्लाहि से लेकर आयत नंबर 6 तक निकाल लेते। ये दूसरा उन्वान। इस दूसरे उन्वान के अंदर अल्लाह जिक्र करेंगे कि ये जो शहंशाह का हुक्मनामा है ना, अल्लाह ने जो किताब उतारी है शहंशाह की तरफ से उतरी, इस किताब को कौन नहीं मानते? अल्लाह ने फरमाया इस किताब को जिद्दी इनादी लोग नहीं मानते, वो इस किताब के अंदर झगड़े करते हैं। वो इस किताब में क्या करते हैं? झगड़े करते हैं, इसलिए वो जिद और इनाद की बिना पर इस किताब को नहीं मानते। ठीक है, आगे तीसरा उन्वान पे शुरू होता है अल्लाह ने यहमिलून अर्श, यहां से लेकर आयत नंबर 9 तक, जहां बिल्कुल मतलब है जहां ये तीसरा उन्वान। इसके अंदर अल्लाह क्या जिक्र करेंगे? सुभान अल्लाह। इसके अंदर अल्लाह जिक्र करेंगे जो शहंशाह के हुक्मनामे को मान लेगा, हामिलीन अर्श, जो फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, वो हामिलीन अर्श जो शहंशाह के हुक्मनामे को मान लेगा, वो फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआएं करेंगे। क्या करेंगे? दुआएं करेंगे। और कमाल की दुआएं अल्लाह पाक ने किसी कि या अल्लाह जिन्होंने तेरा हुक्मनामा मान लिया उनके ऊपर अपनी रहमतों को वसीअ कर दे, उनको माफ कर दे, या अल्लाह उनको सीधे रास्ते के ऊपर चला, या अल्लाह उनको जहन्नम के अज़ाब से बचा, या अल्लाह उनको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा, उनकी औलाद के लिए, उनकी बीवियों के लिए, उनके आबा व अजदाद के लिए वो मामले में क्या करेंगे? दुआ करेंगे या अल्लाह इन्होंने तेरे हुक्मनामे को क्या कर दिया है? मान। आगे चौथा उन्वान आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 12
اس کے اندر اللہ ذکر کریں گے کہ جو شہنشاہ کے اس حکم نامے کو نہیں مانیں گے پھر جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کرنا ہے. پھر وہ جب جہنم کے اندر جائیں گے نا، جب سڑیں گے، مریں گے، جلیں گے، پھر اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر جب تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جاتی تھی اس وقت تو بڑے ٹھٹے کرتے تھے، مسخریاں کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، تمہیں چاہیے تھا اس وقت تم یہ اس طرح روتے پلاتے، یہاں پہ تمہارا رونا تھوڑا کوئی نہیں، اس لیے کہ تم نے میری کتاب کو یہ 4 عنوان اللہ پاک کی صورت کے اندر کیا کریں گے، یہ تمہید کے اندر اللہ پاک 4 عنوان ٹھیک ہے دیکھ کیا ہے. اب پہلا عنوان کیا ہے؟ یہ حکم نامہ بہت بڑے شہنشاہ کی طرف سے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت غالب اور علم رکھنے والا ہے. کہ بھئی یہ اللہ کی کتنی صفتوں کا ذکر ہوا ہے اس آیت کے اندر؟ کون بتائے گا؟ جواب بھائی بتائیں گے کون کون سی صفت کا ذکر ہوا ہے اللہ کا؟ ہمارے ملک کس کون سے لفظ کے اندر ہمارے ملک جی العزیز کے اندر کیا ہے؟ سارے ملک کا ذکر ہے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے، اور العلیم کے اندر کس کا ذکر ہے؟ غیب کا ذکر ہے. یہ 2 صفتوں کا ذکر ہے. یہی ہے کہ دیکھیں جائیں یہ ساتھ ساتھ دیکھنے جائیں آگے. غافر الذنب، سبحان اللہ، بخشنے والا ہے گناہوں کا. کیا ہے؟ یہ حکم نامہ ایسے شہنشاہ کی طرف سے اترا ہے جو تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ بخش دے گا. مان لو اس کے حکم نامے اور وقابل توبہ، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو. اگر تم شرک و کفر سے توبہ کر لو گے، یہ نہیں کہ تمہیں ٹھکرا دے گا، اپنے دروازے سے دھکا دے دے گا، تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، تمہارے شرک یا گناہوں کو کیا کر دے گا؟ شدید العقاب. پیچھے اللہ نے فرمایا جو توحید کو قبول کر لیں گے اللہ ان کے ساتھ اپنا معاف کرے گا. اب اللہ فرمائے شدید العقاب کر کے اللہ فرمائے جو شرک کے اوپر مصر رہے وہ کہیں انجام نہ رہے، وہ بھول بھلائیے کے اندر نہ رہے، پھر اللہ شرک والے گناہ کے اوپر سخت سزا دینے والا بھی ہے. شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. ذی طول، صاحب ہے طاقت کا. دوسرا درجہ مقدور والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز کا، اس کو کمزور نہ سمجھنا. ٹھیک ہے، لہذا جب عزیز بھی وہی ہے، علیم بھی وہی ہے، گناہوں کا بخشنے والا بھی وہی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی وہی ہے، سخت سزا دینے والا بھی وہی ہے، طاقتوں والا بھی وہی ہے. خلاصہ نچوڑ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر صرف کون. سمجھئے؟ اب یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی. الیہ المصیر، طرف اسی کے رجوع ہے. سمجھئے کہ ہر کسی نے کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھ لو طاقتوں والا بھی میں، قوتوں والا بھی میں، گناہوں کا بخشنے والا بھی میں، توبہ قبول کرنے والا بھی میں، عزیز بھی میں، علیم بھی میں. لہذا اس حکم نامے کو مان لو، اس سے منہ مت موڑنا، اس کو ماننے میں ضد و اناد مت اختیار کرنا، دل سے اس کو کیا کر لو؟ تسلیم کرو. کیونکہ جس شہنشاہ کی طرف سے یہ حکم نامہ نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے. مان لو گے اللہ معاف کر دے گا، نہیں مانو گے پکڑ لے گا، نہیں چھوڑے گا. آگے یہ پہلا عنوان ہے. ٹھیک ہے، آگے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اب دوسرا عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے. دوسرا عنوان کیا عنوان ہوگا؟ اس کے کیا ذکر کریں گے؟
اللہ نے فرمایا اس حکم نامے کا انکار ضدی اور انادی لوگ کرتے ہیں، جس طرح اقوام گزشتہ یعنی قوم نوح نے اس اللہ کے مسئلہ توحید کا انکار کیا ہے، جدال کیا ہے، اور انہوں نے انکار کی بنا پر انکار کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی سزا پالی، اسی طرح اس حکم نامے کا انکار کون کرتے ہیں؟ ضدی لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں۔ قالوا جادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، الا الذین، مگر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، سو تجھ کو دھوکہ نہ دے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں۔ تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں سورۃ آل عمران کی پڑھی تھی، دوبارہ میں نام اس کا یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حکم نامہ جو ہے نا بہت بڑے شہنشاہ ہیں، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حکم نامہ ہے یہ سراپا حق ہے، اور انکار کون لوگ کرتے ہیں؟ جو کافر ہیں، ضدی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ضدی انادی لوگ ہمارے اس حکم نامے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ جھگڑا کرنا ہے۔ اب کسی کو قرآن پاک کی آیت سنائے تو ہی بڑا مضمون سنائے، وہ آپ سے جھگڑا کرے، وہ جھگڑا کرا کیا کرے؟ وہ اپنے بزرگ کی قصے کہانی سنائے، قصہ کہانی سنا کے قرآن کو مغلوب کرے گا، ٹھیک ہے؟ شرک کو غالب کرے گا، توحید کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ ہے ضدی انادی، وہ بالکل نہیں مانے گا، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہے گا تو قرآن کا ترجمہ تشریح غلط کرنا، جان کیسی تو ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے آپ قرآن کا ترجمہ خود بھی سنا دیں، نہیں یہ ترجمہ ہی غلط ہے، ہم نے مان لو جاؤ، یہ ضدی ہوتی ہے، یہ ضدی اللہ کیا ہے کیا کر رہا ہے؟ کمزور کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا وہ کیا شے۔ اب دیکھیے، اب یہ ہے نا الا الذین کفروا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے فرما دیا ضدی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا۔ اب ضدی لوگوں کے لیے اللہ پاک آگے اصلاح کے 3 طریقے بیان کریں گے۔ کتنے طریقے؟ 3 طریقے اصلاح کے بیان کریں گے۔ ان میں سے اصلاح کا پہلا طریقہ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی ہے منکرین کے لیے جنہوں نے توحید کا انکار کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ترجمہ بھی دے دوں میں اس کا۔ اللہ نے فرمایا پس نہ تجھے دھوکے میں ڈال دے تقلبهم، آنا جانا ان کا فی البلاد، شہروں میں۔ مشرکین مکہ جو تھے تجارت کرتے تھے، یہ کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی نفع لے کے جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، تھوڑا بڑا سامان لے کے جا رہے ہیں، تجارت کر کے منافع لے اکٹھا کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کی ہے؟ تسلی کہ آپ کو ان کا شہروں میں آنے جانے دھوکے میں نہ ڈال دیں، کہ کیا مطلب کہ اسی طرح سکھ اور چین سے رہیں گے، اسی طرح اطمینان سے رہیں گے، ہماری پکڑ ان کے اوپر نہیں آئے گی، کیا ان کی تجارت، ان کا مال، ان کا پیسہ ان کو بچا لے گا؟ نہ میرے پیغمبر، یہ سوچنا بھی نہ، ایسا پکڑے گی ان کا نام نشان بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ تسلی بھی ہے، اصلاح منکرین کا پہلا طریقہ تھا یہاں پہ ذکر، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آیت کے اندر یہ جو تقلب ہے نا، تقلب کیا مطلب ہے؟ لکھا ہوا کیا ہے؟ پھرنا، آنا جانا، شہروں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دنیا کی فکر ہے نا، دین کی فکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنتے ہی نہیں تھے، صحابہ کو غریب کہتے تھے، کمزور کہتے تھے، اپنے سے کمزور سمجھتے تھے، غریب سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھتے تھے کہ ہے تجھ غریب کو نبوت مل گئی، حالانکہ ہم سرکار ہیں، ہم اشراف ہیں، نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم میں سے کسی کو دیکھو نبوت کو دیکھو، یہ کہتے تھے نا قرآن پاک میں بیان کرنے پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلب جو ہے نا یہ تحقیر کے لیے، کس کے لیے ہے؟ تحقیر، حقارت کے لیے،
آ جا رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں جا رہے ہیں نا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنے دو کیا ہے دنیا اسی صورت کے اندر اللہ بیان کرے گا انما هذه الحیات الدنیا متاع، سوائے اس کے نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا نفع ہے، لیکن وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بے شک آخرت کی زندگی وہی دار القرار ہے، وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ تقلب و تحقیر اللہ حقارت بیان کرنے دنیا کے میرے پیغمبر، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ تھوڑا سا نفع ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ، اصل زندگی کیا ہے؟ اچھا اسی آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تقلب کریں، 27واں پارہ نکالیں سورۃ الحدید۔ سورۃ الحدید 27واں پارہ، آیت نمبر 20، آیت نمبر 20، 1292 صفحہ نمبر، آیت نمبر 20۔ یہ تقلب کا لفظ پسند ہے۔ آیت نمبر 20 آگے اتنی سے دیکھیں ترجمہ پڑھیں۔ اعلم انما الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا جان لو میں کہہ رہا ہوں، انما سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت، کیا کہہ رہے ہیں؟ کھیل ہے، تماشا ہے، کود ہے، ظاہری زینت ہے، بس خوبصورتی ہے بس۔ آگے وتفاخر بینکم، جس دنیا کی زندگی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو تم، مجھے زیادہ مل گیا، مجھے زیادہ مل گیا، مجھے زیادہ، دیکھو تکلب آنا جانا، یہ تجارت بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے نا، شہروں کے اندر آتے جاتے ہیں، بس میں بیٹھتے نہیں آرام سے، پھر کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تکلب حقارت کے لیے دیکھو اللہ نے فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ظاہری خوبصورتی ہے بس، وتفاخر بینکم، جس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت کے اندر تم بھاگتے پھر رہے ہو، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میں فخر کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ آگے اللہ نے مثال دی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، یہ دنیا کی زندگی کی کھیتی ہوتی ہے، تھوڑی سی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، تھوڑی پھر کیا ہوتی ہے؟ زرد ہو جاتی ہے، پھر اس کو کسان کاٹتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بس، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بڑھ گیا، پھر ایسے لوگوں کو پھر آخرت کے عذاب جنہوں نے مال اور اولاد کے اوپر کی نا زیادہ تکبر کیے، تفاخر کیے، فخر کیے، اللہ نے فرمایا آخرت کے اندر سخت سزا۔ اور پھر آخر کے آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا کہا ہے وہ ایک ترجمہ اللہ کے لیے بول سے، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا نفع ہے، دھوکے کا بس۔ اور سورۃ روم کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں بس۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا اپنی جانوں کے بارے میں فکر نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے سوچ و بچار نہیں کیا؟ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اللہ نے جو بھی زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، ساتھ حق کے پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ایک اس کائنات میں بھی دنیا میں بھی کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو دنیا کے اندر، تم نے بھی کیا ہو جانا ہے؟ ایک زمین و آسمان کے اندر ہو۔ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، اگر امریکہ سپر پاور اگر بن ہی گیا، روس کے پاس طاقت آ ہی گئی، تو پھر گھبراؤ نہ مومنو، گھبراؤ نہ، ان کی تجارتیں، ان کے کنٹرول، ان کے ڈالر تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دیں، ان کا شہروں کے اندر ایک دوسرے ملک سے آنا جانا دین یہ تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دیں۔ ہاں ان کنتم وانتم العالمون ان کنتم مؤمنین،
اے مومنو تم ہی ہلاک ہوگے اگر تم سچے دل سے ایمان رکھتے ہو اللہ کو پڑھتے۔ بات سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور نیز قیامت تک جو سچا مومن ہوگا حق کے لیے لڑے گا، یہ اس کے لیے بھی کیا ہے، یہ دشمن کافر کو اللہ نے مال دے دیا، اولاد کی کثرت دے دی، تو یہ نہ سمجھنا اللہ ان کے ساتھ کیا ہے، راضی ہے، خوش ہے، مت سمجھے، نہ سمجھو۔ ہم ایسوں کو ایک لائن میں پکڑ لیں، اور سورۃ سبا کے اندر اللہ نے کیا کیا، وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی، اللہ نے فرمایا تمہارے مال، تمہاری اولاد، اس کی کثرت یہ بالکل اللہ کا قرب نہیں دے سکتے۔ تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ تمہیں اللہ کے قریب اتنا زلفا ہمارے قریب نہیں کر سکتے تم کو، الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہ ہمارے نزدیک وہ ہمارا قرب حاصل کرے گا۔ اور جس نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کر لیا، پھر ثمرہ نتیجہ اس کے لیے کیا ہوگا، اولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر دوہرا اجر ہوگا، کیوں؟ دنیا کے اندر انہوں نے عمل کیا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور جنت کے بالا خانے ہوں گے ان کے لیے، جنت کے بالا خانے، اور امن کے ساتھ معاملے زندگی گزاریں۔ قرآن دنیا کی اتنی زیادہ حقارت بیان کر رہا ہے، اتنی زیادہ حقارت بیان کر رہا ہے، اور لوگ پھر بھی دنیا کی رٹ رسمیات کے اوپر دنیا چل رہی ہے، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں صرف دنیا کے لیے لیتے ہیں، بس خدا کو یاد کرتے ہیں پیچھے مقصد دنیا ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرتے ہیں مقصد دنیا ہوتی ہے، گناہ بخشواتے ہیں مقصد دنیا ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے مقصد اس کا دنیا چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا، رسول کی رضا، دین اسلام کی ترقی، کسی کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ سمجھے یہ دیکھیں کل حدیث بیان ہوئی تھی، آخری زمانہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ کیا ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، قبر کے قریب سے گزر کے کیا کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوگا، اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ وہ پریشانی دین کی وجہ سے نہیں ہوگی، دنیا کی وجہ سے، ہر بندہ دنیا کے بارے میں پریشان ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جن لوگوں کی تربیت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان کا عالم پتہ کیا تھا، وہ کس کے لیے پریشان ہوتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا، وہ جب آخرت قبر یہ یاد کرتے تھے، حساب و کتاب، میزان، اللہ کا خوف، کاش میں ایک دن کا ایک ذرہ، کاش میں ایک دن کا ہوتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، کاش میں دنیا میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم پیدا ہو کے ہم دنیا کی خاطر پریشانیاں جیت رہے ہیں، اور ہر بندہ کہتا ہے بس دنیا آ جائے، دنیا آ جائے، کیا اللہ کو ظاہر میں رکھا ہے، بس دنیا کے ظاہر اس بات کو نظر ظاہر ایک غم دنیا کا ہے، ایک غم آخرت کا ہے، ایک خوشی دنیا کی ہے، ایک خوشی آخرت کی ہے، دونوں کے اندر زمین و آسمان۔ اگر آخرت کی خوشی سمندر ہے تو دنیا کی خوشی اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ اگر آخرت کی غمی سمندر ہے، دنیا کی غمی اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ہر مومن مسلمان دنیا سے نظریں ہٹا کے صرف اپنا نظر اپنی منزل آخرت کو بنائے کہ اصل غم جو میرے لیے ہے وہ آخرت کا غم ہے، اس کے لیے دنیا کا غم رہے گا ہی نہیں۔ ہر مسلمان مومن جس کو اللہ نے دنیا کی آرائش دی ہے، سفارش دی ہے، خوش ہے، اگر وہ اس دنیا کی خوشی کی بجائے سمجھے آخرت کی خوشی میرے لیے ہمیشہ کی خوشی ہوگی، یہ خوشی چند دنوں کے لیے ہے، وہ اس دنیا کی خوشی کو کچھ نہ سمجھے گا، اللہ پاک اس کو حضرت عثمان والی صفت عطا کرے گا، جس کو اللہ نے پیسہ بھی دیا، مال بھی دیا، آج تک اس کو اجر پہنچنا ہے، لیکن جب وہ قبر کے قریب سے گزرتا تھا تو رونے لگتا ہے، اس کی داڑھی مبارک
کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایک رکعت کے اندر اللہ کے پورے قرآن کی تلاوت کیا. وہ بھی تو تھے، ان کو بھی اللہ نے دی تھی دولت، پیسہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو پیچھے جان چھڑائی ہے، اس چیز سے جان چھڑائی، اور ہم جان بوجھ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر جب داخل ہوتے ہیں پھر رونے لگ جاتے ہیں، پھر رونے دھونے ختم ہوتے ہو جی رزق کے اندر تک آپ یہ ہو گیا ہو گیا، لالچ بڑھتی جاتی ہے، لالچ بڑھتی جاتی ہے، دنیا کے اندر جتنا گھسو گے لالچ بڑھتی گئی. غریب کو آج آپ 50,000 روپے دے دو کہ مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. امیر کے پاس اب اس وقت جو 50,000 روپے ہے نا وہ بھی نشوری کر رہا ہے، وہ روئے گا اگلے لوگوں کے پاس، یار خرچے غربت آ گئی، کوئی سہارا نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے. ایک گھر کا مالک اگر کوئی چند دنوں کے بعد 1 کروڑ کا مالک ہو جائے وہ نشوری کرے گا. کیوں؟ اتنا پیسہ ہوا 1 کروڑ نشوری ہو گئی. لالچ ہے نا، لالچ بڑھتی گئی، لالچ بڑھتی گئی، نکلنا چاہے نکل نہیں سکتا. اس سال پلاٹ بکا جی 8 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ نفع ہے، اگلے سال بکا 6 لاکھ روپے کا، یا پچھلے سال اس سال کیا ہے؟ لالچ. لالچ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، نکلے گا نہیں. جب امیری کا زمانہ تھا، فراخی کا زمانہ تھا، عیاش کا راستہ، بیوی آ رہی ہے جا رہی ہے، کبھی کدھر شاپنگ، کبھی بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنایا جا رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتا، شادی 3 دن کی، 3 دن کے لیے الگ جوڑا، الگ 3 دنوں کے لیے الگ جوتے کا جوڑا، کپڑوں کا جوڑا، عیاش کہاں ہے. اور جب آیا تنگی کا زمانہ پھر رونے لگے، اوئے اوئے میرے بچے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں بابا شاد کر تمہاری بیٹھے کر کیا دباؤ کر دباؤ تیری وجہ سے مجھے کر پڑے. غریب کے بچوں کو بھی دیکھتے جو خود کر کے بعد بنا لیتے پھر رونے دھونے لگتے. خود ہی ہم نے اپنے خرچوں کو بڑھایا ہوا ہے، خود ہی ہم نے دنیا کے اندر بچوں کو گھسایا ہوا ہے. خود ہی ہم نے سکھائے. آج ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کی سوچ ماں باپ کی کئی اولاد سے ناراض نہ ہوتے ہیں. ہر ماں باپ کو بھی کئی اولاد ناراض نہ ہوتے ہیں. کیوں؟ دنیا دی ہے، بس دنیا دی ہے. بڑھاپا آ گیا نا، اولاد جوان ہے، پتہ ہے اولاد کے سر پہ بیٹھے ہیں. کاش ان کو دین سکھایا ہوتا کہ اولاد فکر مند ہوتی کہ بوڑھے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو، یہ بوڑھے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو. کیونکہ یہ چیز دین سکھاتا ہے، یہ دنیا نہیں سکھاتی. دنیا یہی سکھاتی ہے جب بوڑھے ہو جائیں ان کو گھروں سے نکالو، اس طرح سے انگریز نکالتے ہیں اپنے سر پہ بوجھ. بہت پیچھے جا چکے ہیں مسلمان، بہت پیچھے جا چکے ہیں، ہر لحاظ سے پیچھے جا چکے ہیں، ہر لحاظ سے 100-200 سال پیچھے جا چکے ہیں. اتنا نقصان کر دیا مسلمان. وجہ کیا ہے؟ غیروں کے طریقوں کے اوپر ان کے روش کے اوپر چل کے بس. اس کو پورا بھی کرنا چاہے بڑے سال لگیں گے، نسلیں ختم ہو جائیں گی. اس نظام کو درست کرنا، اور درست کب ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا نظام زندگی اس زمین کے اوپر نافذ ہوگا. بس فلا یغرک تقلب فی البلاد. اور سورۃ آل عمران کے اندر بھی اللہ نے یہی چیز ہے. اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو لا یغرک تقلب الذین کفروا فی البلاد، میرے پیغمبر ان کافروں کا آنا جانا شہروں کے اندر آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں متاع قلیل کیا ہے؟ متاع کا مطلب قلیل تھوڑا تھوڑا کا. ثم مأواہم جہنم، یہ کیا ہے ٹھکانہ؟ وہ بھی سمجھا جہنم کا جو بستر ہے بڑا بڑا ہے، وہ آرام دہ نہیں ہے، آرام دہ نہیں ہے، بہت بڑا بستر ہے، بہت بڑا ٹھکانہ. کہ دنیا میں گھسنے والوں کو قرآن یہ اتنا زیادہ کر سکتا ہے. دنیا میں گھسنے والوں کو قرآن اتنا زیادہ مت کرو مت کرو مت کرو. اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. مختصر زندگی خدا کے لیے سجدوں کی لذت حاصل کرو، نماز کی لذت حاصل کرو، نیک اعمال کی جلدی کرو. کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ کے تمہاری شہادت کا بوجھ لے، روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس لے جائے، کوئی پتہ نہیں. مت اللہ رسول کے بن جاؤ.
نے یہی سیکھا. آگے دیکھیں. اب یہ دوسرا طریقہ ہوگا اصلاح کا. پہلا طریقہ یہ ہوگا فلا یہود کا تقلب فی البلاد. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجعلوا بباطل يدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. اللہ نے فرمایا جھٹلا چکے ان سے پہلے قوم نوح والاحزاب من بعد اور کئی گروہ ان کے بعد. دیکھو یہاں پہ قوم نوح کیا مطلب ہے کہ شرک کی ابتدا قوم نوح سے ہوئی. قوم نوح شرک کے والاحزاب من بعدهم ان کے بعد کئی گروہ. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کئی گروہ. اگر پہلے جھٹلایا ہوتا تو اللہ پاک نے قبل ہی بھی ذکر کرتے کہ حضرت نوح کی قوم سے پہلے بھی کیا جھٹلایا. چونکہ شرک کی ابتدا جو ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا یہ اب یہ منکرین کی اصلاح کا کیا ہے دوسرا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدال کی وجہ سے منکرین کو دنیا میں عذاب دیتا رہا. مثلا قوم نوح انہوں نے اللہ کیا اتنے کیا کیے جھگڑے کیے. انہوں نے توحید کو مخلوق کرنے کی کوشش کی, حق کو مخلوق کرنے کی کوشش کی. اور صرف یہی نہیں بلکہ محمد کل امت برسولہم اور ارادہ کیا ہر جماعت نے ہر امت کے ساتھ اپنے رسول کے لیے افضل تاکہ پکڑ لے اس رسول کو, قتل کرنے کی سازش کی, سزا دینے کی سازش کی, ختم کرنے کی سازش کی. بنی اسرائیل نے قتل کیے, الیاس بن شہید کیا انبیاء. حضرت صالح کو شہید کرنے کی سازش کی, لیکن اللہ پاک نے کیا کر دیا, بچا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے حملے ہوئے, کتنی سازشیں کی. مکہ میں مدینہ میں 2 مرتبہ یہودیوں نے حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, شہید کر دیا. بنو نذیر اور خیبر کے اور مکہ مکرمہ کے اندر تو آئے روز بڑی بڑی سواری لگتی تھی, لے کے آئے کوئی اس کا ہمارے پاس بنائے گا. ہجرت کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق کے ساتھ خالد صدیق کے اندر بیٹھے, ادھر سے مکہ کے مشرکوں نے اعلان کیا ان دونوں کی گردن جو لے کے آئے گا 200 خون اس کو نام ایک بندے کے اوپر سوٹ اٹھے. ابو بکر صدیق کر رہے ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ پاک کی مدد کے ساتھ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ حق والے کے ساتھ مدد کس کی ہوتی ہے. کیونکہ وہ مومن ہوتا ہے, توکل وہ کس کی ذات پہ کرتا ہے. علیہ فلیتوکل وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. مومنوں کو چاہیے, توکل کرنے والوں کو چاہیے صرف اور صرف توکل کرے کس کی ذات کے اوپر کرے, اور جس ذات کے اوپر, جس شہنشاہ کے اوپر, جس طاقتور کے اوپر جو اللہ کو اپنا سہارا بنا لے, اللہ کو اپنا مددگار بنا لے, اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا, اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. رسولوں کے خلاف سازشیں کیوں آگے وجادلوا بالباطل, اور جھگڑے کیے انہوں نے ساتھ باطل سے مراد توحید, اباؤ اجداد بزرگ کس سے کہانیاں توحید کو مغلوب کیا. لیدحضوا به الحق, کیوں جھگڑے کیے تاکہ پست کر دے وہ ساتھ اس باطل کے حق کو مٹا دے, ڈگا دے. لیکن اللہ نے کہا فاخذتهم, پھر میں نے ان کو کیا کر دیا. آگے دیکھو فکیف کان عقاب, بس کیسا تھا سزا دینا. ٹھیک ہے, پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا. دیکھ لو پھر قوم نوح کا ہم نے کیا حال کیا, دیکھ لو پھر قوم شعیب کا کیا حال, قوم سمود کا کیا حال, قوم عاد کا کیا حال کیا. ہم نے تیریاں چلا کے ہم نشان بنا دیا. قوم لوط کی بستی کو کھاڑ کے ہم نے زمین کے اوپر دے مارا پتھروں کی بارش. دیکھو پھر ان کا کیا, کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو سور بنا دیا, کسی کو خنزیر بنا دیا. کئی فرقہ. یہ کون لوگ تھے جو دنیا کے نیچے تھے, جنہوں نے حق کو مغلوب کرنے کی, جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے خلاف سازش کی, جنہوں نے حق کو مغلوب کرنے کی سازش کی. اللہ نے فرمایا فاخذتهم, وہ پکڑ لیا. یاد رکھنا کبھی دین والوں کے ساتھ, کبھی دین والوں کے ساتھ ٹکر نہ لینا.
उलमा की ग़ीबत अपने घरों के अंदर कभी न करना। उलमा की ग़ीबत, उलमा हक खास करके उलमा एक कभी छोड़ो पानी उलमा हक के खिलाफ कभी बदजुबानी न करना। अल्लाह तुम्हारी नस्लों से दीन को क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस हैं। जो रसूलों के साथ वादा हुआ है वही उलमा के साथ है। देखो अल्लाह का कई फौजा है वज़ाली कहा कल कलिमत रब्बिका लल्लज़ीना कफरू अन्नहुम अस्हाबुन नार। तीसरा तरीका और इसी तरह साबित होगी बात तेरे रब के ऊपर उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया अन्नहुम अस्हाबुन नार, बेशक वो साथी हैं किसके? अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पैगंबर तेरे रब की जो बात थी ना फिर अज़ाब ने जो अगर वो मुनकरीन जिद्दी लोग इनादी लोग जिन्होंने झगड़े किए अल्लाह की आयतों के अंदर फिर अल्लाह ने उनके ऊपर क्या नाज़िल किया? अज़ाब। और ये लोग आखिरत के अंदर भी क्या होंगे? अज़ाब के अंदर जाएंगे। दुनिया के अंदर भी अज़ाब नाज़िल हुआ और आखिरत के अंदर भी क्या होगा? अज़ाब भी मिलेगा। इनको छुटकारा मिलेगा। जज़ाकल्लाह। हाजी अशरफ साहब, रशीद अहमद साहब, गुलाम मोहम्मद साहब